کہ آخری سوال جب وہ آخری جز تھا میں اب آخری سوال کر رہا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے. پہلے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ جو لیڈرشپ کا فقدان ہے جی جی ٹھیک ہے نا پاکستان میں, اور جو آپ ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ ایک اچھی لیڈرشپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. جی اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک ڈیلیما ہے, مختصر میں پھنسے ہوئے کہ آپ خود آ نہیں رہے سامنے. اچھا اب وہ اس لیڈر سے بھی محروم ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ لانگ مارچ میں بھی شامل ہو اور تبدیلی لے کے آؤ. تو یہ تو وہ نوالا ہے جو نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کریں, کیوں آئیں ان 14 کو آپ کے ساتھ. میں بات آپ کی سمجھ گیا. دیکھیے میں نے کسی کو نہ کیٹیگوریکل نو کہا ہے نیکسٹ پروسیس کے لیے, نہ کیٹیگوریکل یس کہا ہے. اس وقت میں نے کہا کہ میری آمد اور جدوجہد کرنے کا سنگل آبجیکٹو ہے تاکہ میری نیت میں للہیت اور خالصیت رہے, وہ الیکٹرل سسٹم کو ریفارم کرنا اور سیاسی گند کو ختم کر کے ستھرے انتخابات کے ذریعے اچھی قیادت کے لانے کا راستہ ہموار کرنا. یہ ریفارمز ہو جاتی ہیں تو ہم نے اس کا اگلا کہ میں اس کے اندر خود آؤں یا نہ آؤں, ہم نے اس دن تک ہمیں پارٹی میں ڈسکس نہیں کیا. ہم اگر ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اگر الیکٹرل ریفارمز نہ ہوں اور الیکشن اسی طرح استحصالی, جاگیردارانہ, سرمایہ دانہ, کرپشن, دھوس, دھاندلی اور غنڈہ گردی, بدماشی کے ساتھ اشرافیہ کی جمہوریت کے ساتھ الیکشن ہوتے رہیں تو پھر کسی شریف طبقے کا داخل ہونے کا فائدہ نہیں, وہ بھی برباد ہو جائے گا. اگر الیکٹرل ریفارمز میں کامیابی ہو جاتی ہے اللہ کی مدد و نصرت سے تو پھر ہم پارٹی بیٹھ کے سوچیں گے, اور لوگ جو میرے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں اور جو تبدیلی کی خواہش مند ہیں, ہم بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے, پارٹی میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد صورتحال کے مطابق جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا فیصلہ تب ہوگا کہ میں نے آنا ہے یا نہیں آنا. اس وقت میری فوکس اور سنگل ایجنڈا ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کر کے اس قوم کی بہتری کا سامان فراہم کروں. میں چلیں ایک ضمنی سوال آخر میں پوچھ رہا ہوں تو کہ اگر آپ کی تحریک کامیاب ہوتی ہے, لانگ مارچ کامیاب ہوتی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ عمران خان کی پاپولیرٹی پہ ڈینٹ ہوگا کہ میاں نواز شریف کی؟ میں تو کسی کی پاپولیرٹی پہ ڈینٹ لگانے کا نہ ارادہ رکھ کے آیا ہوں, نہ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے, کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا. میں تو پوری قوم کو پاپولر ڈیموکریسی دینا چاہتا ہوں. میں تو ان سیاسی پارٹیوں سب کی مدد کر رہا ہوں. میرے نزدیک تو پولیٹیکل پارٹیز بیچاری خود اس نظام انتخاب کی جو فرسودگی اور استحصالیت ہے اس کے قیدی بنی ہوئی ہیں. سب کے پاس اچھے لوگ بھی ہوں گے جن کو وہ چاہتی ہوں گی کہ یہ بھی ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ آ کے اچھی کیپیبلٹی کے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں, مگر نظام انتخاب اتنا مہنگا ہے کہ جہاں ٹکٹ بھی 5-10 کروڑ سے بکنا شروع ہوتی ہے اور 20 کروڑ کا خرچہ مانگتا ہے تو اچھے لوگ رہ جاتے ہیں. اگر میری یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو بھی نفع دے گی, یہ مسلم لیگ کو بھی نفع دے گی, MQM کو بھی نفع دے گی, ANP کو بھی نفع دے گی, PTI کو بھی دے گی, ریلیجس پارٹیز کو, ہر پارلیمانیت اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والی سیاسی قوت کو فائدہ دے گی کہ وہ ان زنجیریں ان کے لیے بھی کٹ جائیں گی کہ وہ پھر مجبور نہیں ہوں گے وننگ ہارسز کو ٹکٹ دینے ہیں. پھر الیکشن گھوڑوں کا الیکشن نہیں رہے گا, انسانوں کا الیکشن بن جائے گا. میں تو اس قوم کو گھوڑوں کے الیکشن سے نجات دلانا چاہتا ہوں اور انسانوں کا الیکشن مہیا کرنا چاہتا ہوں. رائٹ. کیا یہ صحیح ہے کہ کافی ججز آپ کے کیونکہ مریدین ہیں تو آپ کو امید ہے سپریم کورٹ آپ کا ساتھ دے گی اس میں؟ قطعی طور پہ میں نے کبھی اس حوالے سے سوچا ہی نہیں ہے. ایسا ہے مرید؟ میں بالکل نہیں, میرے مرید کوئی نہیں, میں پیری مریدی نہیں کرتا. نہیں عقیدت مند ہے. نہیں, وہ اسٹوڈنٹ ہوں گے میرے کئی. اچھا. میں جو لوگ مجھ سے 17 لوگوں میں سے 8 لوگ میں نے سنا آپ کے مجھے نام نہیں, 1978 79 1980 سے میں لاء کالج میں جب لیکچرر کے طور پہ آیا تھا تو جنہوں نے میرے پاس سمجھیں آج سے 34 سال پہلے بن جاتے ہیں, 34 سال پہلے پڑھا ہے لاء میرے پاس, اور کانسٹیٹیوشنل لاء بھی میں پڑھاتا تھا, میں برٹش جورسپریڈنس بھی پڑھاتا تھا, امریکن کانسٹیٹیوشن بھی, برٹش کانسٹیٹیوشنل لاء بھی, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی, اسلامک لاء بھی, انٹرنیشنل لاء بھی. مختلف وقتوں میں اسپیشلٹی میری اسلامک لاء کی تھی. مگر جنہوں نے آج سے 34 سال پہلے پڑھا, 33 سال 32 سال 30 سال پہلے پڑھا, مختلف فیلڈز میں گئے تو 30-32 سال کے کیریئر کے بعد کوئی کہاں سے, آپ نے کیریئر ایک نوجوانی کی عمر میں شروع کیا ہوگا, آج آپ کتنے مقام پر جا پہنچے, تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے ہوں گے. تو نہ میرے یہ وہم و گمان میں ہے اور نہ میں نے نام رکھے ہوئے کسی اپنے. ڈاکٹر طاہر القادری منہاج القرآن ہمارے ساتھ تھے. ان کی آنے والے دنوں میں ان کی لانگ مارچ کتنی کامیاب ہوتی ہے وہ تو آپ سب دیکھیں گے, آپ سب خود شاید اس میں شامل بھی ہوں. بہت سے لوگ اگر اس انٹرویو کے حوالے سے کوئی سوال و جواب ہو تو ڈو رائٹ ٹو اس, ٹو لیٹ اس نو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ.